بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیچر اینڈ کازز آف گلوبلائزیشن. دیکھیں جی, گلوبلائزیشن کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیا ایک بن جائے. یعنی یہ دنیا ہے اور اس کے اندر بارڈرز تو ہوں, یہ بارڈرز ہیں, لیکن یہ ایکچولی فزیکلی بارڈرز تو ہیں, لیکن گڈز اینڈ سروسز کے حوالے سے کوئی بارڈر نظر نہ آئے. یعنی آسانی سے چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی جائیں. یعنی ٹریڈ بیریئرز کو کم سے کم کر دیا جائے اور بالکل ہی ختم کر دیا جائے. یہ گلوبلائزیشن کہتی ہے. اور گلوبلائزیشن کس پلیٹ فارم سے چل رہی ہے؟ یہ WTO کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی. اور یہ جنوری 1 1995 میں بنی تھی. گیٹ کو توڑ کے, میں نے ابھی آپ کو اس کا تعارف بھی دیا تھا شروع میں. تو یہ WTO کی میں نے بات کی تھی. یہ دیکھیں دس ون, یہ والی, یہ ITO بنانا چاہتے تھے 1944 میں, نہیں بن سکی, اس کی جگہ گیٹ بنی اور گیٹ کو توڑ کر پھر WTO بنی ہے. اور WTO یہ کہتی ہے کہ دنیا میں گلوبلائزیشن ہونی چاہیے. اور گلوبلائزیشن کیا ہے وہ, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انٹر ڈیپینڈنس ہو اکانومی کی ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, ہر ملک دوسرے ملک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اور انٹیگریٹ ہو جائے, یعنی مل جائیں تمام اکانومیز. اگر مل کر ایک ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے, وہ گلوبل بن گئی, ایک بن گئی. تو ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایکسپورٹڈ گڈز ہیں اور امپورٹڈ گڈز ہیں ان پر ٹیکس ختم کر دیا جائے, ٹیرف ختم کر دیا جائے, ٹریڈ بیریئرز ختم کر دیے جائیں, جتنے بھی ہیں ٹیرف ختم کر دیا جائے. اسی طریقے سے کوٹا ختم کر دیا جائے. پھر لائسنس جو ہوتے ہیں, ٹریڈ لائسنس, وہ ختم کر دیے جائیں. تو دنیا میں خاص طور پر مطلب اگر لوگ بھی ایک دوسرے ملک سے دوسرے ملک آنا چاہتے ہیں تو مطلب لیبر کی موبلٹی بھی بغیر ویزا کے کر دی جائے. اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر گلوبلائز ہو جائیں. تو یعنی اس کا یہ ہے کہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور انٹیگریشن ہو جائے ڈفرینٹ نیشنل اکانومی کی. تو اس سے یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ہو جائے گی رادر دین اس کے اندر نیشنل جو ہے وہ. کیونکہ اگر آپ اس کو ایز اے ہول مطلب دیکھیں تو دنیا, جیسے انہوں نے یورپین یونین میں کیا ہے کہ ساری ان کو ایک بنا کے رکھ دیا, ایک آپ کو ایک میسج دیا ہے کہ یہ جو 27 کنٹریز ہیں یورپین یونین کے, تو یہ کس طریقے سے ایک ہو گئے ہیں. تو آپ ان کے ایک جرمنی میں گھس جائیں تو آسٹریا میں چلے جائیں, آسٹریا سے جا اٹلی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی ملک میں شاید پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلمس نہیں ہے. تو گلوبلائزیشن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ گلوبل ٹریڈ بیریئرز کو ریڈیوس کرنا, ٹریڈ بیریئرز کو ریڈیوس کرنا اور اس کو ریڈیوس کر کے زیرو پہ لے جانا. اچھا, اب فیکٹرز ڈرائیونگ دا گلوبلائزیشن, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے گلوبلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس میں پہلا یہ ہے کہ انٹرنیٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس میں, جس سے کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے. اب آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری کو انٹرنیٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کا کلچر, ان کی ایجوکیشن, ان کا ہاسپٹل, ہر چیز آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ گلوبلائزیشن اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے, تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے آ جا سکتے ہیں. پھر پولیٹیکل ری الائنمنٹ اگر ہو جاتی ہے, پھر گلوبل انڈسٹریز اور انسٹیٹیوشن گرو کرنے سے بھی گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بار بار کہی تھی کہ ٹریڈ بیریئرز جو ہیں اس کو کم کرنا ہے. تو ٹریڈ بیریئرز جتنے کم کریں گے اتنا ہی گلوبلائزیشن زیادہ ہوگی. تو یہ گلوبلائزیشن کو بڑھانے والے فیکٹرز ہیں سارے, گلوبلائزیشن کو بڑھانے والے یہ سارے فیکٹرز ہیں. یعنی دیز آر دا فیکٹرز ڈیو ٹو وچ گلوبلائزیشن وڈ انکریز. یعنی اگر گلوبلائزیشن بڑھانی ہے تو کمیونیکیشن بڑھائیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم کریں, پولیٹیکل ری الائنمنٹ کریں, انڈسٹری گرو کرے گلوبلی, اور ٹریڈ بیریئرز کم ہو جائیں, تو گلوبلائزیشن سمجھے ہو گئی. اچھا, اب آگے چلیں تو اس گلوبلائزیشن کو بڑھانے میں
ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہوتی ہیں ان کا بڑا رول ہے یا ان کی بڑی سگنیفیکنس ہے. تو سائز اینڈ سگنیفیکنس آف دی ملٹی نیشنل انٹرپرائزز. ملٹی نیشنل انٹرپرائزز یعنی ایم این سیز کہتے ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ایم این سیز بھی کہتے ہیں یا ملٹی نیشنل انٹرپرائزز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یا پھر ان کو ہم ٹی این سیز بھی کہتے ہیں. ٹی این سیز کہتے ہیں ٹرانس نیشنل کارپوریشنز. تو ٹرانس نیشنل کارپوریشن یا ملٹی نیشنل کارپوریشن وہ کارپوریشن ہوتی ہے یا وہ کمپنی ہوتی ہیں جس کا بزنسز جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن. جیسے میکڈونلڈ کی ایگزامپل بڑی سمپل سی لے لیجئے, کے ایف سی کی لے لیجئے, اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ لے سکتے ہیں. تو ملٹی نیشنل کمپنی وہ ہے جو کہ جس کا پروڈکشن اور سروسز فیسلٹیز ایک ملک سے زیادہ ملکوں میں ہو, تو اسے ملٹی نیشنل کارپوریشن یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کہتے ہیں. تو ان کا بڑا رول ہے گلوبلائزیشن کے اندر. اور ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کئی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اتنی ایسی بھی ہیں جن کا جو اگر آپ بجٹ چیک کریں تو ان کا بجٹ دنیا کی بہت ساری اکانومی سے بھی بڑا ہے. جیسے یہاں پر اگزامپل دے رہے ہیں کہ یو ایس اے کی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے فورڈ موٹرز اور جنرل موٹرز اور یہ ایکسون, یہ وہ کنٹریز, یہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جن کا ٹرن اوور جو ہے نا وہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز کی جی این پی سے بھی زیادہ ہے. یہ جیسے یہاں پہ لکھ رہے ہیں دس از لارجر دین دا جی این پی آف آل بٹ 14 کنٹریز آف دا ورلڈ. تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کمپنی ہے اور اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ دنیا کی ملکوں کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے نا. تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, تو بہرحال یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہمیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی کتنی امپورٹنس ہے. تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر اپنا آپریشن جو ہے وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر آگے چیز یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا تعلق دو چیزوں سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک کہ گلوبلائزیشن پروڈکشن کے حوالے سے اور ایک گلوبلائزیشن کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ گلوبلائزیشن کو بڑھانے میں ایک تو گلوبلائزیشن آف پروڈکشن اور گلوبلائزیشن آف پروڈکشن میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا رول, کیونکہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کا تعلق پروڈکشن کے ساتھ ہے اور وہ پروڈکشن کرتی ہیں ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر تو وہ گلوبلائز ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز سمجھنا. اور دوسرا گلوبلائزیشن کے اندر کیپٹل مارکیٹ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پہلے ہم گلوبلائزیشن آف پروڈکشن پہ بات کرتے ہیں. تو جو ٹرانس نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز, وہ ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ گلوبل ویو ہوتا ہے پروڈکشن کا, کیونکہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں بنا رہی ہوں, وہ بعض اوقات ایک سے زیادہ کنٹریز کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ پروڈکشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے ساتھ, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ پروڈکشن لے لی جائے جہاں پر جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ زیادہ ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہاں پہ کم ہے, وہاں پہ وہ اپنے پروجیکٹ لگا لیتی ہیں. جیسے کیوں وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کر رہی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کئی کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ان کو ٹیرف نہیں پے کرنا پڑتا, ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا, کہیں پہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم پے کرنی پڑتی ہے, کہیں پر ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ جو ان کی
ہوتی ہیں نیشنل اور ریجنل ڈفرینسز ان ڈیمانڈ فار گڈس، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنی سیل کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کی چیز زیادہ بکے گی. پھر وہ کہیں ملکوں کے اوپر جو ہے وہ لیبر کاسٹ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ پلانٹ لگاتے ہیں اور اپنی پروڈکشن کاسٹ کو کم کر لیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے آف شورنگ پڑھا تھا، آف شورنگ اور آؤٹ سورسنگ، یہ سارا کون کر رہی ہیں؟ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ اپنی سپلائی کو سکیور کرتی ہیں تھرو بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ورٹیکل انٹیگریشن بیکورڈ بھی ہوتی ہے اور فارورڈ بھی ہوتی ہے. بیکورڈ جو ہوتی ہے اوریجنل سورس کی طرف ہوتی ہے، اور فارورڈ انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ ٹورڈز مارکیٹ ہوتی ہے. تو یہ سب اس سارے چیزوں کو اچیو کرنے کے اندر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے گلوبلائزیشن کو بڑھانے کے اندر. تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کی ایوریج کاسٹ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لارج اسکیل پہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اکانومیز آف اسکیل بھی مل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو گلوبلائزیشن جو ہے آج کل کیپٹل مارکیٹ کی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو. کیپٹل مارکیٹ مین جو آپ کی ایسی فائنینشیل مارکیٹ جہاں پر مور دین 1 ایئر جو ہے کہ فائنینشیل انسٹرومنٹ کی سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے. تو ویسے عام الفاظ میں کیپٹل مارکیٹ کا مطلب اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ لیا جاتا ہے. تو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر آپ یہ چیز چیک کریں کہ وہاں پر آج کی جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس ہیں وہ گلوبلائزڈ ہیں یا انٹیگریٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنلی. یہ انٹرنیشنلی انٹیگریٹڈ ہیں آج کل کی جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس ہیں. مطلب آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جو چاہیں جس کمپنی کا چاہیں شیئرز خرید لیں. اسی طریقے سے آپ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اوپر چلے جائیں، ابھی پیج اوپن کریں اور وہاں پہ جا کے کسی بھی کمپنی کا، اس طرح ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج ہے، شنگھائی اسٹاک ایکسچینج ہے، کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے یو کین بائی دی فائنینشیل انسٹرومنٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹس بھی اب گلوبلائز ہو چکی ہیں. اب آپ کو وہاں پہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ یو نیڈ ٹیلی کمیونیکیشن امپروو ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں. تو اس سے آگے چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہے فارمز آف دی فورن انویسٹمنٹ. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، اور دو طرح کی مطلب یہ ہے، میں اس کو آپ کو لکھ کے سمجھا دوں. فورن انویسٹمنٹ ہے وہ 2 لوگ کرتے ہیں یا 2 اینٹیز کرتی ہیں، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ. یعنی گورنمنٹ بھی کرتی ہے اور عام لوگ بھی کرتے ہیں، اور 2 طرح سے کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایف ڈی آئی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایف پی آئی. تو فورن انویسٹمنٹ پبلک بھی ہو سکتی ہے، پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے، اور 2 طرح سے ہو سکتی ہے. یعنی پبلک فورن انویسٹمنٹ یا پرائیویٹ فورن انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی پاکستان کی گورنمنٹ اگر انویسٹمنٹ کرے گی تو کسی بھی ملک کے اندر یعنی افغانستان کے اندر، چائنا کے اندر، یا انڈیا کے اندر، یا سعودیہ کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، تو وہ پبلک فورن انویسٹمنٹ کہلائے گی. اس طرح اگر پاکستان کے پرائیویٹ لوگ کسی دوسری دنیا کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پرائیویٹ فورن انویسٹمنٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ انویسٹمنٹ کریں گے کس طریقے سے؟ 2 طرح سے کریں گے. یا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے، یا پھر وہ فورن جو ہے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کریں گے. یہ دو ہیں جو کہ فورن انویسٹمنٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، اب جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یعنی ایف ڈی آئی کیا ہوتا ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں ایف ڈی آئی کو. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ occurs when a firm invests directly
in new facilities to produce and or market or market in a foreign country. Market in a foreign country. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اب اس میں ذرا دیکھیں تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک فرم جو ہے یہ فرم بھی ہو سکتی ہے, یہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اب فرم انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی, اس لیے اس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں, ایف ڈی آئی کو. کہاں کرتی ہے؟ ان نیو فیسلٹیز ٹو پروڈیوس, پیدا کرنے کے لیے گڈز اینڈ سروسز, یا مارکیٹ کرنے کے لیے بھی ان اے فورن کنٹری. یہ ڈیفینیشن ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. اگر ایک اور ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتا دوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, تو وہ بھی لکھ لیجئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از این investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. یہ ہے جی. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از انویسٹمنٹ in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. تو یہ ہے جی ڈیفینیشن. ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اونرشپ ان اے بزنس ان ون کنٹری, اور بیسڈ آپ کا کہاں ہے, بیس آپ کی کسی اور کنٹری کی ہے, لیکن آپ انویسٹمنٹ کہاں پہ کر رہے ہیں, کسی دوسری کنٹری میں کر رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, یہ دو میں نے ڈیفینیشن لکھ دی. اور جو دوسری ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بتائی ہے سٹوری. تو دوسری جو بات ہے وہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے. یہ دونوں ہی کیا کہلاتی ہیں, یہ دونوں ہی فورن انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. فورن انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری کیا ہے؟ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ سے کہتے ہیں فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. تو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یہ ہے انویسٹمنٹ in other countries capital market in the form of investing in bonds, شیئرز ایٹسٹرا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آ گئی جب آپ کسی بھی دوسرے ملک کے کمپنیوں کے
شیئر خرید لیتے ہیں یا کسی ملک کی کمپنی کے بانڈز خرید لیتے ہیں تو یہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ دونوں میں نے انویسٹمنٹس آپ کو بتا دی. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ جو فرم ہوتی ہے, ایک جو ملٹی نیشنل فرم ہوتی ہے, ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہوتی ہے, ملٹی نیشنل کارپوریشنز, یا جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہوتی ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ فورن انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ فورن انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ کیسے کر رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بہت ساری کنٹریز میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ دو طرح سے ورک کرتی ہیں, یعنی ایم این سیز اور ٹی این سیز جو ہوتی ہیں, وہ جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو وہ پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پھر دو طرح سے کرتی ہیں. کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پھر دو طرح سے کرتی ہیں. ایک ہاریزونٹل ہوتی ہے, ہاریزونٹل انٹیگریشن, یہ میں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے آپ کو ویسے, ہاریزونٹل انٹیگریشن. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل انٹیگریشن ہوتی ہے. ورٹیکل انٹیگریشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جب ایف ڈی آئی کرتی ہیں تو پھر ہاریزونٹلی انٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہیں یا ورٹیکلی انٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہیں, یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہوتی ہیں. تو ہاریزونٹل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہاریزونٹل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ آپریشنس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی آپریشن ایک ملک میں ہو رہا ہے, اسی طرح کا آپریشن جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے, تو یہ ہاریزونٹل انٹیگریشن ہوتی ہے. یعنی ایک ملک میں ایک را مٹیریل بن رہا ہے تو دوسرے ملک میں بھی ہی را مٹیریل ہی بن رہا ہوتا ہے, تو یہ ہاریزونٹل انٹیگریشن کہلاتی ہے. جو ورٹیکل انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دو طرح سے ہوتی ہے, ایک بیکورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے اور ایک پھر فارورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے, یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ورٹیکل انٹیگریشن پھر ورٹیکل جو انٹیگریشن ہے وہ بھی پھر آگے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک بیکورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے, بیکورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ فارورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے. تو جو بیکورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ بیک ٹو اوریجنل سورس چلے جاتے ہیں, ہے نا, جس میں را مٹیریل کی طرف چلے جاتے ہیں اور مطلب سورس کی طرف چلے جاتے ہیں, کمپوننٹ سورس کی طرف, کمپوننٹ سورس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو فارورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی فائنل پروڈکشن کو, اسٹیبلش کرتے ہیں فائنل پروڈکشن کو, اور ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں ادر کنٹریز میں, اینڈ ڈسٹریبیوشن ان ادر کنٹریز. تو یہ ہے جی ساری سٹوری. اچھا جی, تو اب آپ یہاں پہ آئیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہی بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کی جو فارمز ہیں وہ میں ڈسکس کر چکا. ورٹیکل انٹیگریشن میں نے بتا دی, اور میں نے آپ کو ہاریزونٹل انٹیگریشن بھی بتا دی. یہ ایف ڈی آئی کی دونوں شکلیں ہیں. تو جو ہاریزونٹل انٹیگریشن ہے اس میں تو ریپلیکیٹ کریں گے ایگزسٹنگ آپریشنس کو گلوبل لیول پہ, اور یعنی اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک کنٹری اے ہے, ایک کنٹری بی ہے, ایک کنٹری سی ہے, تو یہ ایسے ہاریزونٹل انٹیگریٹ کریں گے. ادھر بھی وہی چیز بن رہی ہوگی, ادھر بھی وہی چیز بن رہی ہوگی, ادھر بھی وہی چیز بن رہی ہوگی, تو یہ ہاریزونٹل لائن بن جائے گی. اور ورٹیکل انٹیگریشن میں یہ ہوگا کہ یہ اے کنٹری ہے, یہ بی کنٹری ہے, یہ سی کنٹری ہے, تو اس میں کیا ہوگا, کچھ جو ہے وہ
فارورڈ کچھ چیزیں اس ملک میں سے بنا رہے ہوں گے جو سورس کنٹریز ہیں، اور یہ والے جو ہوں گے یہ وہ کنٹریز ہوں گے جو کہ مزید آگے جہاں پہ مارکیٹ جہاں پہ بیچنا ہوگا انہوں نے. تو جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے وہ بیکورڈ انٹیگریشن پہ بھی جائے گی یا فارورڈ انٹیگریشن پہ بھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے ہے لاسٹ جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایم این سیز کا، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا اور ایف ڈی آئی کا اکانومیز پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے دو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کے فیور میں جو پوائنٹس ہیں، ان فیور یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اگینسٹ لکھے ہوئے پوائنٹ، کہ یعنی فیور مطلب کہ ایم این سیز اور ایف ڈی آئی کا کے فائدے کیا کیا ہیں، اور اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایم این سیز اور ایف ڈی آئی کے نقصانات کیا کیا ہیں. تو اس میں پہلا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز ورک کرتی ہیں تو اس ملک کی جو اکنامک ویلفیئر ہے اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ نیا کیپٹل انٹروڈیوس کروائیں گے. لیکن اس کے اگینسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو وہ نیو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسپلیس کر دیتی ہے، یعنی اس کی جگہ لے لیتی ہے. جیسے اب اگر کے ایف سی آئی ہے یا میک ڈونلڈ آیا تو پاکستان کے کئی ایسے ادارے ہوں گے جو کہ فوڈ چین ہوں گے جو بند ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی جگہ انہوں نے لے لی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نئی انویسٹمنٹ شروع ہوگی، پورا جو ڈومیسٹیکلی پہلے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی جگہ پر وہ آ جاتے ہیں. تو یہ بڑا اگینسٹ پوائنٹ دیا. پھر دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ ان فیور آف دوسرا پوائنٹ، یہ پہلا پوائنٹ تھا ان فیور، دوسرا فیور میں یہ پوائنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو ایم این سیز ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں، تو یہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں آپ کے ملک کے اندر، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اسی کے اگینسٹ یہ پوائنٹ لیتے ہیں کہ جی یہ چلیں یہ لے کے تو آتے ہیں ٹیکنالوجی، لیکن ٹیکنالوجی کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک تو اتنی بہتر ٹیکنالوجی نہیں لے کے آتے، دوسرا لے کے بھی آتے ہیں تو بڑے لو لیول کی لے کے آتے ہیں. یہ اس کے اگینسٹ پوائنٹ. تیسرا جو اس کے حق میں پوائنٹ ہے یہ کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشن کسی ملک میں جتنے بھی آتی جائیں گی وہاں پہ وہ اتنی ہی پروڈکشن ایکٹیویٹی بڑھے گی تو لوگوں کو جاب ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے ملٹی پلائر افیکٹ ہوگا اور انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی اور زیادہ. لیکن اس پہ اس کے اگینسٹ پوائنٹ یہ لیتے ہیں کہ جو اس سے نئی امپلائمنٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ایگزسٹنگ امپلائمنٹ ہے وہ بھی ڈسپلیس ہو جائے گی، کیونکہ جب ایم این سیز آئیں گی، ملٹی نیشنل کارپوریشن آئیں گی تو اس ملک کے اندر بہت ساری فرمز جو ہوں گی وہ تو بند ہو جائیں گی اور ان کی جگہ پر وہ آئے گی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ادھر سے جب وہ فرم بند ہوں گی، جو ڈومیسٹک فرمز ہوں گی وہ جب بند ہوں گی تو اس فرم سے لوگ نکل جائیں گے، تو وہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی. تو یہ کم نہیں، یہ امپلائمنٹ نہیں دیں گے، بلکہ وہی ہو سکتا ہے وہی لوگ ملٹی نیشنل کارپوریشن میں جا کے کام کر رہے ہوں. تو اس کے اگینسٹ پوائنٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ جی جو لوکل پروڈیوسرز ہوں گے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ساتھ لنک کر لیں گے اور ان کو سپلائی دیں گے را مٹیریل کی، اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. یہ چوتھا پوائنٹ ہے اس کے فیور میں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آئے گا تو آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ بہتر ہوگا. اور لیکن اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ، تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے بہتر ہوگا، میں نے بھی آپ کو بتایا. لیکن اس کے بھی اگینسٹ یہ پوائنٹ دیتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ بھی امپروو نہیں ہوا، کیونکہ یہ پروفٹ اتنا ارن کر کے آپ کے ملک سے لے جائیں گے ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس نے کی ہوتی ہے، کہ آپ کو کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پروفٹ کی شکل میں، یا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹرانسفر پرائسنگ، یہ کہیں گے جی را مٹیریل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم یہ فلانی چیز باہر سے منگوا رہے ہیں، یہ امپورٹڈ آئٹم ہم اس میں یوز کر رہے ہیں، بریڈ فرض کر لیں بریڈ ہی ہے تو بریڈ ہم منگوا رہے ہیں جی،
اس کے اندر بٹر جناب فلانی ملک سے آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ پیمنٹ کر کے اپنا پروفٹ لے جائیں گے. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اس کے فیور میں پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز آئیں گی تو اس سے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا. تو وہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اتنا زیادہ کوئی ٹیکس نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ ٹرانسفر پرائسنگ کریں گے. ٹرانسفر پرائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اس میں کہیں گے جی مشینری منگوائی ہے یا ہم نے آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں یا اس کی پیمنٹ جا رہی ہے، اصل میں وہ پروفٹس ادھر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں.